رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے اجتماعی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں اس کا ترتیب وار مطالعہ شروع کریں گے۔ انسان کی جو بنیادی خواہشات تھیں یا حیوانی ضروریات تھیں وہ اگر آپ کو یاد ہو اس میں ایک تھا کھانا پینا یا بھوک پیاس، اور دوسرا تھا جنسی جذبہ، اور تیسرا تھا تفوق حاصل کرنا، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا۔ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا اس کا انسانی زندگی کا جو اجتماعی گوشہ ہے جس کو ہم سیاسی گوشہ کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ تعلق ہے۔ کھانے پینے کا معاش سے نسبتاً زیادہ تعلق بنتا ہے، اور جنسی جذبے کا معاشرتی نظام کی بنیاد کے طور پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ معاشرہ بہرحال خاندانوں سے بنتا ہے، اور خاندان یا گھر میاں بیوی کے تعلق سے ہیں، اور اس تعلق میں ایک بنیادی اہمیت اس جذبے کو حاصل ہے۔ لہٰذا ہم آغاز جو اپنا کریں گے وہ انشاءاللہ اس جذبے کے متعلق جو قرآن مجید کے احکامات ہیں اس سے کریں گے۔ اس موقع پر ہم قرآن مجید کی بہت سی جو صورتیں ہیں ان میں سے آیات کو جسے کہتے ہیں وہ انتخاب کر کے ان کا تو ایک ترتیب سے اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ اتنی کو آیات ہیں کہ وہ ایک سیٹنگ میں تو کافی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج ہم مکی آیات جو ہیں اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویکنڈ پر انشاءاللہ پھر ہم جو مدنی آیات ہیں اس کا مطالعہ کریں گے، یعنی کہ شرم و حیا سے متعلق اور جنسی جذبے کو ایک ریگولیشن میں لے کر آنے کے متعلق قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ آج زیادہ جو گفتگو ہے وہ ہماری سورۃ اعراف کے شروع کی جو حصہ ہے اس پر رہے گا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم سورۃ یوسف کی جو آیات ہیں اگرچہ وہ مکی ہوں گی لیکن اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر اسٹڈی کرتے ہوئے ہم گفتگو کا آغاز کر کے تو آگے جو مدنی صورتیں ہیں اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بسم اللہ کرتے ہیں اپنی گفتگو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ اللہ جانتا ہے اور آپ اور میں نہیں جانتے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ سورۃ اعراف کے شروع میں قصہ آدم ابلیس بڑی تفصیل سے آتا ہے، اور جو قرآن میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 7 کے قریب مقامات پر تفصیل سے آیا، ان میں سے اس مقام پر ذرا نسبتاً زیادہ تفصیل سے آیا۔ اب یہ تفصیل ایسی ہے، اور اس کے بعد شرم و حیا کا معاملہ اور لباس کا معاملہ اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جب معاشرے میں یہ بیان کی جائیں، بالخصوص ایسے معاشرے میں جہاں ان کا دھیان نہیں رکھا جا رہا، تو بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بندہ ایک اس کے اندر ایک جھجک سی پیدا ہوتی ہے۔ تو بڑی خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ کو تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کہنی چاہیے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، اسے تو نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں اس کے ذریعے، وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تم پر۔ اب کتنا خوبصورت انداز ہے کہ دوسری آیت میں واحد کے صیغے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، اور تیسری آیت میں جمع کا صیغہ آ گیا اور پوری نوع انسانی کو مخاطب کیا گیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی، قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ قرآن مجید کی جو اسٹڈی ہے اس کے دو انداز ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم سورت کا مطالعہ کریں بطور سورت، ہے نا، ایک ترتیب سے، یا 2-3 رکوع فرض کریں ہم چوز کریں کہ یار 2 رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے، اس میں جو جو احکامات ہوں وہ سارے ہم اس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹاپک ہے ہمارے ذہن میں، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے آیات ہیں جتنے مقامات ہیں اس کو ہم ایک خاص ترتیب میں بنا کر تو پرو کر پڑھیں۔ جو پہلی ترتیب ہے وہ بڑی ہی جاندار ترتیب ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ بطور اس ترتیب کے جو قرآن مجید نے خود دی ہے اپنی، اور اس کا انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا رمضان میں۔
تو ایک تو نیت کر لیں آپ ایک دفعہ پھر دوبارہ کہ رمضان جو ہے وہ انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ ہی گزرے گا. اور جب یہ آج جو ہم اور اگلی دفعہ جتنے بھی مقامات قرآن مجید کے دیکھیں گے، اس کو جب آپ پھر رمضان میں جب دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ کس طرح وہ کہاں فٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر مقام کو تو ہم اس کے پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں لے سکیں گے، نہیں تو اس کے لیے تو پھر پورا ایک الگ کورس ریکوائرڈ ہے. لیکن جو سورۃ اعراف میں جو احکامات آ رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید کیسے اس کا بیک گراؤنڈ اٹھاتا ہے. اب بات کہاں سے شروع ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوری نوع انسانی سے، اور اب بات کہاں آتی؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، پھر ان پر آ پڑا ہمارا عذاب اچانک سے رات کے وقت یا دوپہر کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، کسی کو خبر نہیں تھی اور اللہ کے عذاب کے فیصلے ہو گئے تھے. یہ جو ایک فیلنگ ہے نا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے، اس فیلنگ کو بیک گراؤنڈ میں مد نظر رکھتے ہوئے آج کا جو ہمارا پورا منظر ہے اس کو ذرا دیکھیے، بالخصوص اپنے موضوع کے اعتبار سے کہ انسان کس حد تک گر چکا ہے، شرم و حیا کا معاملہ کہاں تک جا چکا ہے. ایسا شاید کبھی تاریخ انسانی میں نہ ہوا ہو جو آج جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. کیا اللہ کے ماننے والے اور کیا اللہ کے منکر. یہ پوری کیفیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو واقعی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح عذاب جو ہے وہ تو بس سر پر ہی آ پڑا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، بس ان کی صدا کچھ نہ تھی اس وقت جب آیا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ پکار اٹھے، انا كنا ظالمین، کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين، بس یہ ضرور ہو کر رہ رہے کہ ہم باز پرس کر کے چھوڑیں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا. جن کی طرف بھیجا تھا ان سے بھی پوچھیں گے، اور جن کو بھیجا تھا ان سے بھی پوچھیں گے. ان سے پوچھیں گے پیغام پہنچایا کہ نہیں، اور جن کی طرف بھیجا ہے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں پیغام پہنچا تھا پھر تم نے کیا کیا. اچھا، انٹرسٹنگلی یہ دو حیثیتیں ہم قرآن میں بالعموم دیکھتے ہیں. آپ اور میں، امت مسلمہ، یہ بڑی عجیب امت ہے، یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے. اس کی دونوں حیثیتیں ہیں. ہماری طرف بھیجا بھی گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم بھی آگے بھیجے گئے ہیں پوری نوع انسانی کی طرف. ہماری تو دوہری جسے کہتے ہیں ذمہ داری اور دوہری جواب دہی ہے. آگے دیکھیے، اور یہ جو دوہری ذمہ داری ہے اس کو بھی ذرا سمجھیے کہ ہمارا جب بھی غور و فکر ہونا چاہیے تو وہ صرف اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی قرآن و سنت کے احکامات ہیں صرف ہمارا اس پر طرز عمل کیا ہے، ہماری تو صرف ذمہ داری اس پر ہے. نہیں، اس وقت پوری دنیا میں جو بھی فساد برپا ہے، جو بھی مسائل چل رہے ہیں، اس کو سیدھا کرنے کی اصل ذمہ داری کس کی تھی؟ آپ کی اور میری. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم بیان کریں گے ساری کارگزاری ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن عین حق ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے پلڑے بھاری ہو گئے سو وہی فلاح پانے والے ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. آیات کے ساتھ ظلم کا کیا مطلب ہوا؟ غور کریں. آیات کے ساتھ ظلم، ان کا حق انہیں نہ دینا، تو اللہ کی آیات کا بھی کچھ حق ہے. آج جتنی ہم نے آیات پڑھنی ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی پڑھیں گے، ان کا بھی ہم پر کوئی حق ہے. بالخصوص جب وہ ہم تک پہنچ گئیں، اب انہیں دھیان سے سننا، دل سے یقین کرنا ان پر، پھر ان کو اپنا حرز جان بنانا، ان کا ورد کرنا، ان کی تلاوت کرنا، پھر انہیں سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سارے ان کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اب یہاں سے ہمارا جو موضوع ہے وہ ڈائریکٹ شروع ہو رہا ہے. یہ پیچھے تو بیک گراؤنڈ اس کا بن رہا تھا، اب ڈائریکٹ موضوع کی طرف آتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں اختیار اور اقتدار کے ساتھ بسایا ہے، تمکن عطا کیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تم سب کے لیے زمین میں سامان زیست رکھ دیا ہے، معائش رکھ دیا ہے. اس کو ذرا زیادہ ایزی لینگویج میں اگر میں کہوں تو عیش و عشرت تک کا سامان ہم نے رکھ دیا. ہم نے تمہیں صرف مساں گزارا کرنے کے لیے زمین میں سامان نہیں رکھا،
ہم نے ڈاٹا کھلا دیتا تھا نا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈسکرپشن. اس کو ذرا سمجھیں. مثال کے طور پر انسان کو زندہ رہنے کے لیے جتنے نیوٹرینٹس چاہیے, مائکرو ہوں چاہے میکرو ہوں, وہ تو بڑے تھوڑے سے ہیں. جتنی انرجی چاہیے, جتنا فیول چاہیے, وہ تو بڑا تھوڑا سا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا کتنا ہے. پھر اندازہ کریں کہ وٹامنس جو ہمیں چاہیے اس کا ایک انداز تو وہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس طرح ہم وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں, اور آپ کو پتا نا وٹامن کی گولیاں جب کھاتے ہیں تو بڑی بس ذائقہ ہوتی ہیں, جتنی بھی طاقت کی گولیاں بالعموم دیکھنے میں آتی ہیں. اب ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی درخت ہوتا اس پر وٹامن کی گولیاں اگا کرتی, اور ہم وہ لیتے اور اسے پھر منہ میں رکھ کے ساتھ پانی پیتے اور پی لیتے, چلو جی یہ چاہیے مجھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا؟ خوبصورت, خوش ذائقہ, خوشبو والے پھل اللہ تعالیٰ نے, رنگ رنگ کے ذائقے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے. تو صرف ضرورت سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. معائش قلیلا ما تشکرون, لیکن پھر بھی بہت کم ہو جو تم شکر کرتے ہو. اب دیکھیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب پوری نوع انسانی کو اس کا جو اصل بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو اصل بگننگ آف دا سٹوری ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے, اب وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. لیکن آپ اندازہ کریں بگننگ آف دا سٹوری سے پہلے اینڈ آف دا سٹوری بیان کیا گیا. ابھی پچھلے رکوع میں نے کیا نا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. بگننگ آف دا سٹوری بتانے سے پہلے اینڈ آف دا سٹوری بتایا گیا ہے. اس سٹوری کا اینڈ کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں, جس کے پلڑے ہلکے ہوئے وہ خسارے میں. تو بگننگ آف دا سٹوری سے زیادہ امپورٹنٹ اینڈ آف دا سٹوری ہے. یہ اہم بات. تو جتنا بھی مطالعہ انسان نے کرنا ہے تاریخ کا اور پچھلے فلسفے اور ساری چیزوں کا, جتنی بھی تعلیمات کا سب کچھ, اس سب کو رنگ تب چڑھے گا جب آخرت مد نظر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب سٹوری کا بگننگ کیا ہے؟ دیکھیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے تم سب کو پیدا کیا, تم خود بخود نہیں ہو گئے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی, تمہارا تسویہ فرمایا. اب ذرا آپ اندازہ کریں, ہم نے صرف تمہیں جسمانی وجود نہیں بخشا, بلکہ ہم نے پورا تمہیں شکل و صورت بنائی, نوک پلک تک سوار دی. اور پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, پھر اگلا مرحلہ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی جناب خاص سے روح پھونک دی, پھر کیا ہوا؟ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد, کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک, جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال انا خیر منہ, اس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے. اب شیطان کی بات غلط ہے, اور کرنا ذرا بات تو ٹھیک ہے, واقعی ہم مٹی سے پیدا نہیں ہوئے, شیطان آگ سے پیدا نہیں ہوا. اور انرجی اور میٹر میں سے سپیریئر کیا چیز ہے؟ مٹی کو چھوڑے تو کدھر جاتی؟ نیچے. آگ کو دیکھے تو کدھر جاتی؟ اوپر. میرا ایک دوست تھا پی ایم سی میں, تو بلوچ تھا, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی حکمت سے نوازا تھا. تو ایک دفعہ ایسے ہی موم بتی چلائی ہے, کہ آپ کو پتا اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہوتی تھی. پریشان نہ ہو, دوبارہ آ جائے گی, ٹھیک ہے, مس نہ کریں لوڈ شیڈنگ کو, انقریب آ جائے گی. تو وہ موم بتی وغیرہ جب کبھی چلائی تو وہ اس کا شعلہ اوپر کو اٹھ رہا تھا. تو میں نے ویسے ہی اس سے پوچھا کہ یار یہ اوپر کو کیوں اٹھتا ہے؟ کہتا ہے جو اوپر کو نہ اٹھتا تو رولا ہی نہ ہوتا. سمجھ رہے, جو اوپر کو نہ اٹھتا ہوتا تو رولا ہی نہ ہوتا, اوپر کو اٹھتا ہی تو مسئلہ. تو اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ. آگے دیکھیں ذرا, ایک یہاں اہم پوائنٹ کیا ہے, شیطان نے صرف مادی تخلیق پر انسان کے غور کیا, انسان کے اندر جو روح ہے اس پر اس نے غور نہیں کیا. اور وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم صرف اپنے اس مادی وجود کی ہی ضرورتوں اور لذات اور خواہشات کے گرد گھومیں, اپنی اس اسپرچول جو ایک اسپرٹ ہے, جو اسپرچول نیچر ہے, اس کو ہم فیل نہ کریں, اس کو اگنور کریں, تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم بھی نرے ہیں وہاں نہیں ہیں. یہ جتنی بھی جنسی جذبے کی انارکی جو ہمیں نظر آتی ہے نا, یہ جو ہمیں ایک فحاشی اور ریانی کا معاملہ نظر آتا ہے, اس سب کے پیچھے روٹ کاز بلا کیا ہے؟ ذرا کبھی آپ غور کر کے ذرا ڈھونڈ کر تلاش کیجیے گا تو اصل روٹ کاز فلسفے کے لیول پر کیا بیٹھی ہے. ہم بھی تو نرے جانور ہی ہیں, جانوروں سے آئے ہیں. جانور کوئی تمیز کرتے ہیں
بہن بیٹی میں یا کچھ، یا بھی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے شادی ہوئی ہے اس سے نہیں ہوئی، وہ لباس کی پرواہ کرتے ہیں؟ ہم نے خام خواہ یہ چیزیں اپنے اوپر جو ہے بس تہذیب نے ہمیں سکھا دیا ہے، کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو سکھا دیا ہے، بس اصل روٹ وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں تم میرے جانور نہیں ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا ہو، تم یہ تھے، یہ تھا تمہارا آغاز، تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ایک ابلیس تھا جس نے انکار کیا تھا۔ تم اپنا بیک گراؤنڈ تو چیک کرو، تم ہو کیا، پہلے سمجھو تو صحیح، اپنی حیثیت تو سمجھو کیا تھے تم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم نے اپنی حیثیت کو پہچان لیا تو پھر اللہ کو بھی پہچاننے میں مدد مل جائے گی، اور اگر ہم اپنے آپ کو پہچان نہ سکیں تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اب انسان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا دیکھیے کیسے ہے، کہ جب آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم ہوا ساروں کو، تو ابلیس نے جو کیا وہ ہمارے سامنے آیا۔ اب آگے دیکھیے، قال فاہبط منھا، فرمایا اچھا تو نیچے اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیھا، تجھے زیبا نہیں، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، تکبر کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا یہاں سے، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ یہ جو صاغر لفظ ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے، صغیر نہیں ہے صاغر ہے، اسم فاعل ہے، کیا مطلب؟ جسے کہتے ہیں نا نیچ حرکت کرنے والا، گھٹیا حرکت کرنے والا، تجھے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب ذرا اس کو دیکھیں کہ غصہ کتنا چڑھا، کہنے لگا مجھے مہلت دے اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ بڑی خاص ہے، نے کہا تو نے مجھے جس کی وجہ سے گمراہ کیا نا۔ اب دیکھیں انسان پر اسے کتنا غصہ ہوگا، فرض کرے دو بچے ہوں آپس میں لڑ رہے ہوں، اور والد آئے یا ٹیچر آئے اور وہ ان میں سے ایک کو جو ہے وہ قصوروار سمجھ کر اس کو ڈانٹے، تو اس کو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آئے گا؟ وہ دوسرے بچے پہ، کس کی وجہ سے مجھے میری بےزتی ہوئی۔ اس کو انسان پہ اصل غصہ ہے کہ انسان کی وجہ سے میری بےزتی ہوئی، اچھا بھلا سب چل رہا تھا، میں اپنی عبادت گزار کر کے کہاں تک پہنچ رہا تھا، یہ بیچ میں انسان ٹپک پڑا جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو گیا۔ اصل غصہ اسے انسان پر، اور غصہ کیا چیز ہے کہ اس نے میری کیا کرائی ہے؟ بےزتی کرائی ہے۔ تو انسان کی کیا کرانا چاہتا ہے؟ یہ اصل بات، وہ انسان سے اس کا وہ جو شرف تھا نا کہ اچھا اسے سارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ بڑا کوئی، یہ چھیننا چاہتا ہے انسان سے۔ اصل اس کا مقصد یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پر بات کی تھی کہ ایک ہوتی ہے مار کٹائی، ٹھیک ہے، اس کی بھی درد ہوتی ہے، لیکن شعور تک پہنچا ہوا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کو مار کٹائی سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ بے عزتی کا، انسلٹ کا۔ کمرہ بند کر کے چاہے اسے چتر بھی پڑ دیں چار، کوئی مسئلہ نہیں، سارے آدھے سامنے بے عزتی، وہ مار سے زیادہ اس کے لیے پریشان کن ہوتی ہے۔ یہ چاہتا ہے شیطان۔ اب وہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے چیلنج کیا دے رہا ہے، فبما اغویتنی، اور دوسرا اس میں خاص بات کیا ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں خود نہیں ہوا، تو نے گمراہ کر دیا۔ اللہ فبما اغویتنی، خود اپنے کام بھی کس پہ ڈال رہا؟ اللہ پہ ڈال رہا ہے۔ انسان سے بھی وہی چاہتا ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم، میں ضرور گھات لگا کر بیٹھوں گا انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے پر۔ اب یہ جو گھات لگانا ہے نا، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے۔ گھات دشمن لگا کے بیٹھتا ہے نا، اچھا جب دشمن گھات لگا کے بیٹھتا ہے تو نظر آتا ہے؟ شیطان نظر آتا ہے آپ کو؟ جب دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے تو کس وقت اٹیک کرتا ہے؟ ایگزیکٹ رائٹ مومنٹ پہ جا کے اٹیک کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا، موقع تلاش کرتا ہے، پورا ویکسٹ مومنٹ پہ اس کے ٹھک مارتا ہے، جب وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھ پر حملہ ہوگا۔ ایسے ہی شیطان کرتا، تلاش کرتا، پورا غور کرتا ایگزیکٹ مومنٹ پہ ٹھا حملہ کرتا ہے، اور بندہ جو ہے ادھر سے کی ہو گیا۔ پوری اس کی فیلنگ ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اور بیٹھتا کہاں ہے؟ سیدھے رستے پہ۔ ہم سوچتے ہیں شیطان کا ہوتا ہے گندی گندی جگہوں پر، ہے نا، ہوتا ہوگا، میں نے نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا وہاں، لیکن ہم یہ نہ سوچیں کہ نیک کام کے راستے میں شیطان نہیں آئے گا۔ ہاتھ دھو کے شیطان جہاں پڑتا ہے وہ نیکی پر چلنے والے لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ سو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی توفیق دے کہ ہم نیکی کے راستے پر چلے آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی توفیق دی اس پر بھی اس کا شکر ہے، اللہ ہمیں مزید توفیق دے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں اب ہم شیطان سے بڑا دور آ گئے اور یہاں تو بڑے پاک صاف سارا راستہ اور وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شیطان سے۔ نہیں، شیطان اٹیک کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے یہ
اجازت دی ہوئی ہے اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اب آگے دیکھیے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہے پھر میں ان پر آؤں گا، ان کو گھیروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ اچھی طرح آپ اندازہ کریں، ایک دشمن ہو جو آپ پر آگے سے حملہ آور ہو تو آپ پیچھے کو دوڑ سکتے ہیں، دائیں سے حملہ آور ہو آپ بائیں کو دوڑ سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بندہ اگر پھنس جائے تو اس پر دشمن جو ہے وہ چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ کیا کرتا ہوں ہتھیار ڈال کے ہاتھ کھڑا تھا، میرے تے ہاتھ کھلو گئے بھائی، میں تو کیا بھائی، یہ فیلنگ ہے شیطان نے جو چیلنج دیا ہے۔ اب اس کا حل کیا نکلتا وہ بھی آگے آگے آئے گا، ٹھیک ہے، سسپنس برقرار رکھیں، آگے دیکھیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب کیا ہوا؟ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہو کر۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، یقین رکھ کہ جو کوئی تیری پیروی کرے گا ان سب میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، زور چک کرے، میں لازماً بھر کے چھوڑوں گا جہنم کو تم سب کے سب سے، تمہیں بھی اور تمہارے پیروکاروں کو بھی، ساروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، سکونت اختیار کرو۔ اسکن، جو لفظ اسکن کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، سکونت اختیار کرنا، سیٹل ہو جاؤ وہاں۔ اور انت وزوجک الجنہ، یہاں فی الجنہ نہیں کہا کہ جنت میں، بلکہ پوری جنت تمہاری، جب جاؤ پوری جنت میں تمہارا گھر ہے، پورا جنت تمہارا گھر ہے۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر تم دونوں کھاؤ اس میں سے جہاں سے تمہارا دل کرے، کھلی چھٹی، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ نمبر 1 ایک ہی درخت ہے جیسے منع کیا جا رہا ہے، واحد آ رہا ہے۔ نمبر 2 قریب ہی ہے، قریب ہی ہوتا ہے، پہنچ میں لگتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے، لگتا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو ایسے کر کے ایسے ایسے فٹافٹ ہو جائے گا، قریب لگتا ہے۔ اور تیسری اہم بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قریب بھی جانے سے منع کیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ذرا آپ اندازہ کریں اگر واقعی بات ہوتی تو کیا ہوتا کہ ذرا دور کر کے رکھتے، کہتے وہ دور درخت ہے، اس طرف نہیں جانا، ادھر ادھر کھائیں، کیا خیال ہے قریب ہی، لیکن تم نے اس کے قریب نہیں جانا، چاہیے امتحان ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، اب شیطان آیا اور کیا کر رہا ہے؟ وسوسہ کر رہا ہے۔ وسوس کہتے ہیں بار بار سرگوشی کرتے چلے جانے کو۔ ایک ہوتا ہے ایک دفعہ سرگوشی کرنا کسی کام میں کچھ کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے پیچھے ہی پڑنا، جس طرح ہوتا ہے نا کان میں آ کے سرگوشی کرتے چلے جانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں وسوس۔ اچھا، جب کوئی پیچھے سے آ کے فرض کریں سرگوشی کر رہا ہے، اور شیطان کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں کہ وہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھپ کے بیٹھا ہے اور پیچھے سے آگے سرگوشی کرتا ہے، نظر تو کوئی نہیں آتا، اگلی دفعہ آواز آتی ہے، تیسری دفعہ آستہ آستہ بندہ محسوس کرتا ہے تو میری اپنی آواز ہے، شیطان نہیں، یہ تو میرا دل کر رہا ہے، اس دل میں دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بندہ نہیں، تو میرا دل کر رہا ہے، تو میری اپنی اندر کی آواز ہے۔ فوسوس لہم الشیطان، آگے کیا ہوا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان کا اصل مقصد کیا تھا؟ ذرا غور کریں، شیطان کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ آدم علیہ السلام اور ان کی مسز وہ اس درخت کے پاس چلے جائیں، پھل کھا لیں، جنت سے نکل جائیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ کھول دیں ان کے سامنے جو چھپائی گئی تھی ایک دوسرے سے ان کی شرمگاہیں۔ یہ تھا اس کا اصل مقصد، ان کی وہ ڈگنیٹی وہ ان سے لوز کروانا چاہتا تھا۔ اس کی کیا ہوئی تھی؟ بستی ہوئی تھی نا، وہ انسان کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کا وہ جو عزت اور تقدس والا ایک مقام ہے اس سے نیچے لے کر آنا چاہتا ہے۔ یہ تھا اس کا اصل مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے ارد گرد کی باتوں کے بجائے ڈائریکٹ اس مقصد کو بتایا، جی اس کا مقصد تھا۔ اور یہاں لفظ جو ہے نا سوآت، جی بڑے خوبصورت ہے، ذرا غور کریں، سوآت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور سوت عربی میں لاش کے لیے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ہی 2 بیٹے تھے جن کی آپس میں جب لڑائی ہوئی، معاملہ ہوا تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، یاد ہے نا، اور اب وہ سوچ رہا تھا میں اپنے بھائی کی لاش کہاں چھپاؤں، جب کوا آیا اور اس نے بتایا کہ ایسے چھپانی ہے، تو وہاں سوت آخی اپنے بھائی کی لاش لے کے بیٹھا تھا ان کی ذریعے، تو سوت کہتے ہیں لاش کو۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو فیلنگ ہے نیوڈیٹی کی، ننگے ہونے کی، اس کے لیے لفظ کیا یوز کیا؟
زیادہ کریں. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کسی کو یار ادھر آؤ میں نا تمہیں دکھاتا ہوں بڑی خوبصورت لاش ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں, اور دوسرا کیا کہے گا اسے پاگل ہوئے لاش بھی کتنی خوبصورت ہوں. اگر کسی کو فرض کریں بڑا شوق پڑ جائے لاشیں دیکھنے کا, وجہ سے بڑا مزہ آئے لاش دیکھ دیکھ کے, تو آپ کیا کہیں گے بندہ نارمل ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس کی نیچر کرپٹ ہو گئی نا, اس کا سافٹ ویئر خراب ہو گیا, اس لیے اسے مزہ آ رہا ہے اس میں. یہ دیکھنے والی چیز نہیں تھی, یہ اگلی چیز تھی, یہ بدنما چیز تھی, یہ ایسی چیز تھی جسے دیکھ کے بندہ کہو یہ چیز تھی. یہ جو فیلنگ ہے نا, ایک اس کو ذرا ذہن میں رکھنا, آگے فیلنگ کے کئی الفاظ آنے ہیں عربی کے, ٹھیک ہے. یہ تھا شیطان کا مقصد. آگے دیکھیے وقال, اور کہنے کیا لگا, ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ, تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں ایویں نہیں منع کیا, الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, مگر صرف اس وجہ سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ادھر ہمیشہ ہی نہ رہ جاؤ. اب یہاں لفظ کیا آ رہا ہے خالدین, اور پیچھے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ جنت میں ٹھہرنا ہے تو کیا لفظ تھا اس کو سکونت اختیار کرنا, اور یہاں کیا ہے خالدین. خالدین کیا ہوتا ہے؟ خلود, ہمیشہ رہنا. اب شیطان جو ہے وہ پٹی کیسے پڑھاتا ہے یار, ماشاءاللہ اشرف المخلوقات تو آپ ہیں, ہاں ماشاءاللہ ساروں نے سجدہ بھی کیا آپ کو, لیکن ویسے فرشتے اچھے نہیں, فرشتے دیکھیں نا, نہ ان کے جسمانی ضروریات نہ کچھ, آنن فانن اوپر سے نیچے پہنچ جاتے ہیں کدھر کدھر. آپ کو ہاں لیکن ہیں تو آپ اشرف المخلوقات ہی ویسے, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ویسے. اچھا یہ جنت کیسے لگ رہی ہے آپ؟ اچھی لگ رہی نا, لیکن مجھے پتا ہے اصل میں نا, میں اب کیا کہوں آپ کو, سچ بات میں بتاؤں تو عجیب لگے گا, آپ کا رب ہے میں کیا کہوں, لیکن آپ کے رب نے نا پلان کیا ہوا, اس نے آپ کو آج تو کل زمین پہ بھیجنا ہے. آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, ساروں کو بتایا تھا کہ میں نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے. اصل میں بھیجنا تو اس نے آپ کو زمین پر ہے, ابھی جنت میں رکھا, پتہ نہیں کب تک رکھنا ہے. ویسے آپ کو جیسے جنت اچھی لگ رہی, جانے کا دل کر رہا ہے زمین پہ, آپ وہ کیا سوچ رہے ہیں اندر ہی اندر کہ یار پتہ نہیں اب دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا کوئی طریقہ کیا ہو سکتا ہے جنت میں ہمیشہ رہنے کا؟ بھائی اس کے لیے یا تو تمہیں فرشتے بننا ہے اور یا تمہارے پاس گرین کارڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. فرشتے دیکھو تم بن نہیں سکتے, اور گرین کارڈ کے لیے اب میں کیا کہوں یار, اب وہ جس سے تمہیں گرین کارڈ ملنا تھا نا جس درخت سے, وہی تو تمہارے رب نے منع کیا تمہارے اوپر. کیا کروں رب ہے تمہارا, میں کچھ کہتا نہیں, لیکن بہرحال تمہارے ساتھ ہوا بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا. جنت میں تمہیں ٹھہرایا ہے, اور جس ذریعے سے تم یہاں پکے رہ سکتے ہو وہی تمہارے اوپر منع کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں ساری چیزوں کا الاؤ کیا ہے, ایک چیز ہے جسے تمہیں منع کیا ہے, اور شیطان پٹی کیا پڑھا رہا ہے, تمہارا اصل جو فائدہ تھا نا وہ تو اسی کے اندر تھا. یہ جو ہم ترقی نہیں نہ کر رہے, پتہ کیوں نہیں کر رہے, یہ جو ہماری دقیانوسیت ہے, یہ مولویوں نے جو ہمیں پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں نا, ایسے کرو ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو, اس وجہ سے ہم اصل میں مار کھاتے ہیں. دیکھو نا ذرا ویسٹ کو, کھل کے کھیلتا نا, دیکھا پھر کیسے آگے جاتا. اصل ہم جو مار کھاتے ہیں نا وہ یہاں سے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کہے ہوئے نا کام, اب کیا کریں, یہ شیطان پٹیاں بڑھاتا مجھے. اور کہاں لے آیا وسوسہ ڈال ڈال کے کہ تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ادھر جنت میں پکے ہی نہ ہو جاؤ, اور وہ پکے تو تم نے اس درخت سے ہونا تھا جس سے اس نے تمہیں منع کیا ہو. وقاسمہما, اور قسم کھائی اس نے ان کے سامنے, انی لکما لمن الناصحین, بے شک میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور, پس الٹیمیٹلی انہیں کھینچ کے دھوکے کے مقام پہ لے ہی آیا. دلاہما کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کنویں سے پانی نکالتے ہیں نا ڈول ڈال کے, پھر اسے آستہ آستہ کھینچتے اپنے مقام پہ لے کے آتے, اس طرح شیطان نے کیا, آستہ انہیں لیتا ہے. اور شیطان کبھی بھی پہلے دن آ کے نہیں کہتا کہ فلاں برائی کرو جی, اور بندہ کہتا ہاں شیطان کہہ رہا ہے تو کر لینی چاہیے, نہیں ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. مول بناتا ہے پہلے, وہ پہلے ادھر پہلے ادھر, دو باتیں, پھر کوئی وسوسہ کریٹ کرنا, کنفیوژن کریٹ کرنا, کرتے کرتے اس میں فائدہ دکھانا, کرتے جذبات پیدا کرنا, کرتے کرتے بات کہاں تک چلی جاتی ہے کہ بندہ اس کے جو مطلوب مقام ہوتا ہے نا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. فدلاہما بغرور, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اب جو پوری یہ جو سفر ہے نا یہ بھی بڑا خاص طے ہوتا ہے, ذرا آپ غور کریں. فاشی اور یعنی جس کا جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے اس اعتبار سے, جو بندہ بالکل الگ سکولز میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, سیپریٹ سکول تھے, کوئی کو ایجوکیشن نہیں تھی. اب جو پہلے دن کو ایجوکیشن میں آئے گا تو بڑا جسے کہتے ہیں نا وہ سانس پھول رہا ہوگا, اس کا دھیان سے بڑی جھجک ہوگی, سب کچھ کرتے کرتے آہستہ آہستہ کوئی دوست جو ذرا
کوئی ایجوکیشن کے اسکول سے آیا اسے کہے گا مولوی نے نہ گھر کی ہوا ہے گل تو کرنا ان کی گل ہو گئی کھل کھلا کے بندے رہنا چاہیے گل کرن چ کی ہے تیری سوچ ہی ہے وہ گل تو کرنا آ جا میں تمہیں دسنا کر کور کے آہستہ آہستہ اسے ذرا یوز ٹو کر رہا ہے پہلے ذرا اسلام ہو رہا ہے بات ہو رہی کرتے کرتے پھر جی وہ اب نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں پھر کو بات پوچھ رہے ہیں پھر کرتے کرتے فلم دیکھنے جا رہے ہیں سارے ہیں وہ دوست کو بھی جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے میری داڑھی حافظ صاحب ہوں میں سارے کہہ رہے ہیں کہ فلم دیکھنے جائیں کہتے ہیں نہیں یار میرا دل کر رہے پھر تھوڑا اندر سے سوچ بھی رہا ہے ذرا مجھے 3-4 دفعہ ذرا زور سے کہیں میں چلا ہی جاؤں لیکن ذرا ویسے سے کہہ رہے ہیں نہیں یار میرا دل نہیں کر رہا میں نہیں جانا یہ پورا نا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ اوپر چڑھتا ہے پہلے ہی دن نہیں ہو جاتا سارا کچھ پھر کیا ہوتا ہے جی وہ باتیں ہو رہی ہیں کٹھے بیٹھ کے پڑھائی ہو رہی ہے پڑھائی کرتے کرتے پرسنل باتیں ہو رہی ہیں پرسنل باتیں کرتے کرتے بات آگے چل رہی ہے مذاق ہو گیا کمنٹ پاس ہو گیا کسی کی کوئی تعریف ہو گئی کسی سے روٹ گئے پھر منا لیا پھر یہ سارے ایک معاملات آہستہ آہستہ سلولی باتوں پہ چل رہی ہے اور فیل ہو رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ تو نارمل چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور کرتے کرتے پھر کھیل کود ہے اور چیزیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں ٹکا دے رہے ہیں کرتے کرتے جو ہے وہ بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا سے کیا ہو گیا فلما ذاقوا الشجرہ جیسے ہی انہوں نے وہ درخت چکھا بدت لہما سوآتہما ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وہ سائیکل آف ایونٹس ایک خاص موقع پر جا کر پھر ایسا تیز ہو جاتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں لگتا کب کیا سے کیا ہو گیا ہوش ہی نہیں رہتے پھر بدت لہما سوآتہما ان کا وہ جو ایک اعلیٰ مقام تھا وہ ان سے چھنا تو کیا ہوا جنت کا لباس جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا جنت کا ایک اعلیٰ لباس جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا ذرا آپ غور کریں جانوروں کے پاس لباس ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے پاس لباس ہوتا ہے نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جس کا کئی جگہ ذکر کیا ہے جس کا ہم نے بھی اپنے لیکچر میں ذکر کیا تھا کیا تب لباس تھا نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی انسان کو دیا آنر دی اسے یہ اس نے انسان سے چھینا واپس اسے اس مقام پر لے آیا کہ یہ تھا وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں آپ پر ثابت کروں گا کہ آپ کی چوائس ٹھیک نہیں تھی یہ بندہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو ساروں سے سردا کروایا جاتا اس نے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے یہ سارا جب کام کیا تو کیا بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اب انسان کی نیچر کے اندر شرم و حیا تو ہے اور وہ اس نیوڈیٹی کو پسند تو نہیں کرتا جب تک کہ نیچر بالکل ہی انسان کی کرپٹ نہ ہو گئی ہو جیسی آج ہماری پہنچتی جا رہی ہے خرابی تک کہ پوری جو ہے وہ نیوڈسٹ سوسائٹیز بن گئی ہیں ان کے نیوڈسٹ واک ہوتے ہیں مارچ ہوتے ہیں کہ جانور جب ننگے گھومتے ہیں تو کیا لباس خان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ زبردستی اس پر مجبور کر دیا میں اس سطح کی بات نہیں کر رہا لیکن جب بندے کی نیچر اگر صحیح ہے تو کیا ہوگا فوراً سے جیسے ہی ہوش ہوگی تو وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے بدت لہما سوآتہما تو وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ فوراً سے لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے اب آگے کیا ہوا ذرا غور کریں الفاظ پر وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور پکارا ان کو ان کے رب نے أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اور تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے یہ ایک آواز جو انسان کو آتی ہے یہ آواز آتی ہے اللہ کرے کہ ہم آواز کو رسپونڈ کرنے والے بنے آواز آتی ہے بندے کو اوئے کی کیتا اتنی سی کرنا اب انسان کے سامنے دو چوائسز ہوتی ہیں کیا کرے کیا کرے کیا کرے ایک شیطان والی چوائس ہوتی ہے کہ بندہ کہ اور دوسری چوائس کیا ہوتی ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا دونوں پکار اٹھے ربا ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کر دیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو نے رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تمہارا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے فوراً نیمے پہ گئے جی ہے آدمیت تو کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن توابون خیر الخطائین توابون تو سارے بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں لیکن بہترین خطا کار کون ہے توبہ کرنے والے اور جی دعا کی ذرا فیلنگ آپ چیک کریں اس میں آپ کو پتہ بیچ میں سکتہ آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا کے بعد یہ سکتہ کیا ہوتا ہے بڑا کیسے پڑھتے ہیں اس کو ربنا ظلمنا انفسنا اور سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے نا ویسے وقفہ کرنا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اس کو دعا مانگتے ہوئے ذرا سکتہ طاری کریں اپنے اوپر کہتے ہیں نا اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا محاورہ ہے اردو کا کہ نہیں اپنے اوپر ذرا سکتہ طاری کریں تو فیلنگ کیا آتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، بولا نہیں جا رہا، سکتہ طاری ہو گیا. ایسی ایک فیلنگ ہے یہ معافی مانگنے کی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں اپنے علم کے، اپنے تقویٰ کے، اپنے تدین کے، یا اپنی عمر کے، اپنے تجربے کے، کہ ہم کہیں نہیں میں ساری دنیا دیکھ لی، انہوں نے پتا ہے، میں بہت پڑھ گیا، میں بہت متقی ہو گیا. جتنا بھی آپ جس بھی مقام پہ پہنچ جائے، یو آر ناٹ امیون ٹو دیٹ. ٹھیک ہے، آپ ایسے نہیں سوچ سکتے کہ آپ کو تو اب یہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں. اور خاص طور پر جو ہمارا موضوع ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو واقعی اس سے تو کوئی بچا ہوا نہیں. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا شادی شدہ، کیا کنوارے، ہر بندہ ہی اس چیز میں انوالو ہونے کے ایٹ رسک ہے. اور آج جتنے مواقع آ گئے اور آج جتنی سچویشن بگڑ گئی، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور واقعی سوشل میڈیا نے ہمیں جہاں تک پہنچا دیا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا، اب تو فنگر پرنٹ بھی نہیں رہا، اب تو جسے کہتے ہیں نا فنگر ٹپ بھی نہیں رہی، اب تو صرف اشارے کی دیر ہے اور چاہنے کی دیر ہے تو چیزیں آپ کے سامنے آنے کے تیار ہیں. اس لیول تک جب بات پہنچ گئی ہوئی ہے تو اب نو ون از امیون ٹو دیٹ. اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ دو کام ہمیں کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی حفاظت کے ذریعے دیکھنے، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور دوسرا اگر خدا نہ خواستہ کوئی پھسلی جائے، بہکی جائے، تو فوراً سے واپس کیسے ہوش میں آتا. یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بار بار گریں گے، بار بار پھسلیں گے، پھر اٹھنا ہے. 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے انسان سے، پھر اسے اٹھنا ہے. اب آگے دیکھیے ذرا، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اچھا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے. إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص مدت تک کے لیے. اب دیکھیں، معاف کر کے پھر زمین پر بھیجا ہے، سزا کے طور پر نہیں بھیجا خلیفہ کے طور پر ہی ہے. اچھا ذرا غور کریں کہ یہ پورا جو پھر ایک سینیریو وہاں گزارا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ سیدھا بنایا تھا، سیدھا زمین پہ بھیج دیتے خلیفہ کے لیے. کبھی غور کیے سارا چکر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا ایسا ہونا سارا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. پھر وہاں سارا رکھنا، پھر اس ایونٹ کو یوں ڈسکرائب کرنا، پھر یوں ریکارڈ میں لے کر آ کے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے انسانیت کے سامنے بیان کرنا. واٹس دا پرپز فار دیٹ؟ یہ اصل مطلب کیا تھا؟ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح کوئی CSS کا امتحان ہو جاتا ہے، جب وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی فلاں کا امتحان ہو گیا، اب انہیں بٹھا کے تو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے 1-2 سالوں کی، ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے. ایسا ہی ہے نا؟ تو انسان کو اپوائنٹ جب کرنا تھا زمین پر بطور خلیفہ، اس سے پہلے اس کی آپ یوں سمجھیے کہ ٹریننگ ہو رہی تھی اور اس کو ڈیمو دیا جا رہا تھا کہ جب بھی تم زمین پر، جب ہم نے تمہیں بھیجنا ہے تو پتہ ہے وہاں مسئلہ کیا ہونا ہے، وہاں یہ مسئلہ ہونا ہے. میں نے تمہیں ساری چیزیں لاؤ کرنی ہے، کچھ چیزیں ہونی ہیں جن سے منع کرنا ہے. شیطان نے تمہیں کہنا ہے، تمہارا اصل فائدہ اسی میں ہے. اس نے تمہیں آستہ کرتے کرتے وہاں لا کے بہکا کے پھسلا کے گرانے کی کوشش کرنی ہے. جب گرو گے تو تمہارے پاس اصل رستہ کیا ہے؟ نیمے بہ کے واپس میرے سامنے کھڑے ہو جانا. دیٹس اٹ. یہ اصل مورل لیسن پوری ہیومن ہسٹری کا، پوری ہیومن نیچر کا، یہ اصل جو اللہ تعالیٰ نے سکھا کے انسان کو بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا آگے دیکھیے، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمائے اسی میں تمہیں جینا ہے، اسی میں تمہیں مرنا ہے، اور اسی میں آخر کار تم کو نکالا جائے گا.